اس کی بہت سیریس امپلیکیشنز ہیں پورے ریجن کے لیے، کیونکہ یہ پریکٹیکلی لگتا ہے ایسے جیسے اس نے ابراہم ایکارڈ کو کمپلیٹلی سیبوٹاج کر دی ہے۔ میرا خیال میں حماس دیکھ رہا تھا کہ جو مختلف عرب ممالک ہیں ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں، اس سے حماس کو یہ لگا کہ اس کو وہ آئسولیٹ ہو رہی ہے، اور وہ بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ نتن یاہو نے جو ابھی یو این جنرل اسمبلی میں جو اپنا ان کی تقریر تھی، تو اس میں اس نے مڈل ایسٹ کا سینٹر جو ہے اسرائیل کو بتایا، اور پھر یہ بتایا کہ دوسرے جو یہ عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے خطے کی جو ترقی کے لیے کام کریں گے، اور اس میں فلسطین کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ اسی ملیو میں اگر ایک پروسیس چل رہا تھا نارملائزیشن کے لیے، وہ ہو نہیں سکتا، اٹ کین ناٹ ہیپن ان آئسولیشن، جدھر ایک کانفلکٹ بروئنگ ہے۔ تو میرا خیال یہ ساری فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے حماس نے یہ سمجھا کہ یہ وقت ہے کہ اس چونکہ نتن یاہو کی حکومت بھی بڑی کمزور ہے، اس کو ہارڈلی 1 2 3 جو ووٹ ہے اس کی برتری حاصل ہے، اور وہ کسی وقت، اور وہ فار جو ان کے رائٹ جو ایلائز ہیں، وہ کسی وقت ان کو کسی بھی پالیسی ایشوز پہ ڈفرینس ہونے کی وجہ سے وہ اس کو ڈچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ موقع ہے کہ ابراہم ایکارڈ کو روکا جائے اور نتن یاہو کی حکومت کو کمزور کیا جائے۔ سارے ڈائنامکس چینج ہو گئے، اور یہ ایک عام سا اٹیک نہیں ہے، اٹ از فل فلیج۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس میں ایران کی بھی نام آ رہا ہے، لیبنان کا بھی، سیریا کا بھی۔ سو آئی تھنک اٹس ناٹ ایز ایزی ایز اٹ سیمس۔ یس یو اے ای نے کیا ہے، لیکن آئی تھنک باقی ملکوں کے لیے بہت مشکل ہوگا، اسپیشلی آپ نے دیکھا ہے ایون دا رسپانس دیٹ ہیز کم فرام سعودی عربیہ، تو اٹ انڈیکیٹس کہ ابھی آئی ڈونٹ تھنک کہ جو رپروچما ہے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ اسرائیل اتنی آسانی سے نہیں ہوگا۔ اس میں پھر پاکستان کے لیے بھی اپلیکیشنس ہے، بیکاز بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹس گوئنگ ٹو اسٹریچ ٹوورڈ ساؤتھ ایشیا ایز ویل، لیکن آئی تھنک ابھی دیر از اے پاز آن دس پرٹیکولر پروسیس ود نارملائزیشن وتھ اسرائیل اگر سعودی عرب اور یو اے ای اگر ایک اسٹیپ پیچھے لیتے تو آئی ایم شیور کہ اسرائیل اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا، کیونکہ اب اگر اس حالت کے باوجود، کیونکہ ابھی وار تو ختم نہیں ہوئی، ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ وار شروع ہوئی ہے نتن یاہو نے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ غازہ پہ اور اٹیکس کریں گے، اور سویلین کیجویلٹیز ہوں گی، اور عرب اسٹریٹس میں اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوگا۔ تو ایک جو ہے فضا جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے جو اس میں اضافہ ہوگا۔ تو جب اس میں اضافہ ہو رہا ہو تو مشکل ہے کہ یہ عرب ممالک جو ہیں وہ کسی قسم کا ریپروچما جو ہے یا جو پروسیس ہے اس کو آگے لے کے جائیں۔ میرے خیال میں جو آپ نے جس فارن آفس کی جو اسٹیٹمنٹ کی بات کیا، لوک وام تو نہیں ہے، میرے خیال میں انہوں نے 2 نیشن جو 2 اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر زور دیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بالکل لوک وام ہے، لیکن میرے خیال میں رائٹلی انہوں نے اس کی انٹینسٹی میں تھوڑی سی بیلنس لائے ہیں۔ تو اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ہم کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کا ایک ہی مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں عرب ممالک سے یا ایون فلسطینی جو بڑے جو رہنما ہیں ان کی طرف سے کبھی بھی کشمیر کے بارے میں کچھ سننے میں نہیں آتا۔ پاکستانی جو فیصلہ ساز ہیں یا عوام ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو اکارڈنگلی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ سڑکوں پہ بھی کوئی ایسی سرگرمی نظر نہیں آئی، ایسا احتجاج نظر نہیں آیا، تو یہ آپ کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے اور جو فیصلہ ساز ہیں وہ تھوڑا سا ریشنلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑا تو عرب ممالک کا اسرائیل کے ساتھ ہے، اور عرب ممالک ہی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی بڑھا رہے ہیں، وہ ان کے وزٹس بھی ہو رہے ہیں۔ آئی تھنک فارن آفس کا جاب یہی ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی رادر سبڈیوڈ، لیکن آئی تھنک آپ نے دیکھا کہ ایف ایم جیلانی کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا دین دیٹ واز اے ٹرو ریفلیکشن آف دا کانسٹنٹ اسٹانس جو پاکستان نے ہمیشہ مینٹین کیا ہے ان رسپیکٹ ٹو اسرائیل اینڈ پیلسٹائن، اور ہم نے کہا ہے کہ آف کورس اٹ از این آکوپیشن، اینڈ جب تک اگین میں یہ بات ریپیٹ کروں گی بیکاز آئی تھنک جب یو سی دیز ویژولس آف اسرائیلیز بینگ اٹیکڈ یا سویلینس، پلیز ریممبر کہ دا پیلسٹینینس ہیو بین سفرنگ فار اے ویری لانگ ٹائم اینڈ نو بڈی سپورٹس اٹیکس آن سویلینس، لیکن اگین جدھر اوپریشن ہوگا ادھر ریزسٹنس کیسے نہیں ہو سکتا۔ سو آئی تھنک جو ہمارا اسٹانس ہے وی ہیو آلویز ایڈوکیٹڈ فار اے 2 اسٹیٹ سولوشن، اور جب تک یہ نہیں ہوتا یہ پرابلم چلے گی، اینڈ ون ہوپس دیٹ مے بی دس کوڈ بی اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ شاید یہ چیز اتنی عروج تک پہنچے کہ ناؤ آئی تھنک دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ ریجنل کنٹریز ان دا مڈل ایسٹ
need to focus on a negotiated settlement, جس میں both sides get a two-state solution.